خالص لم یزل کا کرم اور احسان ہے جس نے آج کا بابرکت دن یوم الانعام امت مسلمہ کو عطا فرمایا۔ آج کا دن اس تجدید عہد کے ساتھ امت مسلمہ سیلیبریٹ کر رہی ہے کہ یہ اس خالق کی طرف سے خصوصی دعوت ہے۔ اللہ جل جلالہ وعز اسمہ واتم برہانہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے تزکیہ نفس کیا، وذکر اسم ربہ اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، فصلی اور نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ باتیں پہلے صحیفوں کے اندر بھی لکھی ہوئی ہیں۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحف کے اندر بھی یہ باتیں درج ہیں۔ آج کے دن خالق کائنات آواز دیتا ہے، یقول اللہ تعالی للملائکہ، اللہ فرماتا ہے اے ملائکہ، ینادون، آواز دو، صدا دو، امت محمد، نبی علیہ السلام کی امت کو میری طرف سے دعوت دو، اخرجو، نکلو، الی رب کریم، رب کریم کی طرف، گھروں سے نکلو رب کریم کی طرف۔ یہ اناؤنسمنٹ فرشتے زمین پر آ کر صدا دیتے ہیں، راستوں میں، گلیوں میں، چوراہوں میں، ان کی اس آواز کو سوائے انسان اور جن کے سب سنتے ہیں۔ تو اس آواز پر بندہ مومن اس لیے عمل کرتا ہے کہ دور و نزدیک سے سننے والے کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کی امتی نے یہ سن لیا کہ فرشتے آتے ہیں، رب کا پیغام سناتے ہیں، لہذا میں رب کی دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے جاؤں گا۔ اور جب بندہ مومن عیدگاہ میں، مسجد میں پہنچتا ہے، اس وقت اللہ فرماتا ہے یا ملائکہ، اے میرے ملائکہ، من عمل عملہ فما جزاء اجیر، اس مزدور کی اجرت کیا ہے؟ من عمل عملہ، من وفا عملہ، جس نے کام اپنا پورا کر دیا ہو اس کی اجرت کیا ہے؟ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے۔ فرشتوں پہلی بات تو یہ تھی، پیغام دیا کہ میرے بندوں کو بلاؤ، آواز دی میرے بندے، میری بندیاں، عبیدی و اماہی پہنچ آئے، میری عیدگاہ کی زینت بن گئے۔ اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، جو مزدور کام پورا کر لے اس کی جزا کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ، اس کی جزا یہ ہے اس کی اجرت پوری کی پوری دی جائے، اس کی اجرت میں کمی نہ کی جائے۔ اللہ فرماتا ہے وہ عزتی و جلالی و مکانی
نے میری خاطر کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، رات کا آرام چھوڑ دیا، رات کو نمازیں پڑھتا رہا، تراویح پڑھی، قرآن سنایا، دن کے وقت سب کچھ موجود تھا، اس نے تناول نہ فرمایا، اور میں اس کا منظر دیکھتا رہا، میں اس کا مشاہدہ کرتا رہا۔ اے فرشتو، آپ سنو، یہ وہ بندہ ہے جس کی اجرت کیا ہے، جس کی جزا کیا ہے۔ اس کی جزا یہ ہے، اس کا بدلہ یہ ہے کہ میں نے اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا، میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے ہیں، اور میں ایک اور بات بھی کروں گا، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ اور آج اے میرے ملائکہ گواہ دینا، اگر یہ دنیا مانگے تو دنیا دوں گا، آخرت مانگے تو آخرت دوں گا۔ یہ میری آج میرا دربار سجا ہوا ہے، آج میرا دسترخوان بچھا ہوا ہے۔ وہ بندہ جو امتحان کی تیاری نہ کرے، پیپر نہ دے، رزلٹ لینے چلا جائے تو رزلٹ ملے گا، کامیابی ہوگی نہیں۔ روزے نہ رکھے، قرآن نہ پڑھا، سچ نہ بولا، دل دکھاتے رہے، عید کی نماز کے لیے بندہ آ جائے تو کیا خیال ہے؟ ایک بندہ وہ ہے جس کی رات کی نیند گئی، دل کا آرام گیا، دل کا طعام گیا، دل کا مشروب گیا، رات کی تنہائیوں میں جاگتا رہا، اللہ اللہ کرتا رہا، پیٹ کمر سے لگ گئے، لب خشک رہے، وہ بندہ۔ اور ایک وہ بندہ ہے جس نے نافرمانی در نافرمانی کی، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ بار آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں، اس جانب پھر آؤں گا کہ آج آپ آئے ہو، ویسے نہیں آئے، میرے رب نے آپ کو بلایا، میرے رب کے بلانے پہ آئے ہو، اور جب پلٹ کے جاؤ گے وَانصَرَفُوا مَغْفُورًا لَكُمْ، اللہ فرمائے گا اے فرشتوں میں نے ان کو بخش دیا ہے، اَرْضَیْتُمُونِی، اب میں ایک سے راضی ہوں، اَرْضَیْتُمُونِی، یہ مجھ سے راضی ہے، اَرْضَیْتُکُم، میں ان سے راضی ہوں۔ وَانصَرَفُوا إِلَى الْبَیْتِ، لوگوں عید پڑھنے کے بعد گھروں کی طرف لوٹ جاؤ۔ پھر رب فرماتا ہے، رب کو پتا ہے عید پڑھیں گے تو پھر انہیں گھر جانا، انہیں گھر کی یاد آتی ہے، وہ خود فرماتا ہے لوٹ جاؤ، گھروں کی طرف جاؤ، اور کس حال میں جاؤ، اس حال میں جاؤ میں آپ سے راضی، آپ مجھ سے راضی۔ اور اللہ تعالیٰ آج کے دن خصوصی کرم نوازیاں فرمائے گا، اور ایک وہ بندہ ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، آ کر بیٹھا، آپ سے محو کلام ہوا، چہرے کی طرف دیکھا، میرے آقا تو رمز شناس ہیں، وہ تو امتیوں کے حال کو جانتے ہیں۔ فرمایا ہے میرے صحابی، سناؤ دن کیسے گزرتے ہیں؟ کہا حضور، غریبوں کی کیا شانیں ہوتی، کیا صبح ہوتی، کیا غریب کی شام ہے، کیا غریب کی صبح ہے۔ بس میں نے تکلم تھا، جبریل آ گئے، آ کر کہا یا رسول اللہ، یہ شخص جو آپ کے پاس تشریف فرما ہے نا، کل ظہر کے وقت یہ دنیا سے چلا جائے۔ آپ نے اس بندے سے پوچھا تیری کوئی خواہش، تیری کوئی تمنا، تیری کوئی جستجو ہو تو مجھ کو بتا، عید کے موقع پہ آپ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، آپ نے عید کے دن ایسی غریب پروری کی ہے، ایسے لوگوں تک پہنچے ہیں، آپ نے آنے والوں کو، جانے والوں کو، سونے والوں کو، جاگنے والوں کو، اور اپنے جانے کے بعد دنیا میں رہ جانے والوں کو خبر میں رکھا ہے، نگاہ میں رکھا ہے، اس لیے کہ آپ شاہد ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ فرمایا تیری کوئی خواہش؟ کہا میں نے زندگی میں کبھی کوئی میٹھی چیز نہیں کھائی، آج عید ہے نا، عید سوید
ہے۔ فرمایا صرف میٹھا زبان تک نہیں رکھا اور شادی بھی میری نہیں ہوئی۔ فرمایا عثمان غنی آؤ، حضرت بلال، ابوبکر صدیق، صحابہ کرام کو بلایا اور پوچھا کہ کہیں ارادہ ہے شادی کا؟ کہا ارادہ ہے لیکن بات بنتی نہیں۔ فرمایا آپ کو بلاؤ، بلائے گئے، چچا تھے، کہا آپ کی بیٹی کا نکاح میں نے اس شخص سے کر دیا، نکاح ہو گیا ہے، یعنی فرمایا کہ میں نے آپ کی بیٹی کا رشتہ اس کو دے دیا ہے اور آج ہی کے دن یہ تقریب ہوگی۔ تمام انتظام و انسلام ہو گئے تھے۔ حضرت عثمان غنی کھانا اور سویٹ ڈش آپ نے بنا کر دی، رخصتی ہوئی، صحابی کی ڈیوٹی لگا دی، کل ظہر کو ان کے گھر کا چکر لگا اور جو اطلاع ملے مجھے بتانا۔ ظہر کا وقت تھا، صحابی گئے، عصر تک گھر سے باتوں کی آواز آتی ہے، خوش کلام۔ عصر کو واپس آ کر گیا، حضور کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، جبریل آ گئے، آ کر کہا یا رسول اللہ بات وہی ہے، تقدیر میں لکھا جا چکا تھا، اس میں ظہر کو جانا ہے، لیکن اللہ نے فیصلہ بدل دیا ہے۔ فیصلہ اس لیے بدلا، رات کا وقت تھا، کھانا تیار تھا، تناول کرنے بیٹھے، کسی سائل نے صدا دی، اس نے اپنی پسند کا کھانا اٹھا کے سائل کو دے دیا۔ زندگی بھر وہ کھانا ملا نہیں تھا، جب ملا اٹھا کے دے دیا، وہ دینے کی دیر تھی۔ اس سائل نے کہا مولا اس جوڑی کو سلامت رکھنا، انہیں خوشیاں دینا، انہیں اولاد کو نعمت عطا کرنا۔ اللہ نے فرمایا میں نے فیصلہ بدل دیا۔ جب کسی سائل کی صدا اٹھتی ہے، جب کسی مجبور کی دل کے اندر سے دعا اٹھتی ہے، اللہ فرماتا ہے عرش کا مالک ہوتا ہے اپنے فیصلے بدل دیا کرتا۔ اس لیے آج کا دن دل جوئی کا دن ہے، آج کا دن بانٹنے کا دن ہے، آج کا دن محبت کا دن ہے، آج کا دن خوش کلامی کا دن ہے، آج کا دن یہ اس بات کی گواہی کرتا ہے کہ مولا میری جان بھی تیری، میرا مال بھی تیرا، میرا تن بھی تیرا، میرا تن بھی تیرا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں ایک بندہ آیا، اس نے کہا مجھے 25 درہم درکار ہے۔ فرماتے ہیں میرے پاس 25 ہی تھے، دے دیے، چاندی کے درہم دے دیے۔ کچھ دیر کے بعد کسی نے دستک دی، کہا میں آپ کا غلام تھا، بھاگ گیا اور میری طرف آپ کے 25 درہم باقی ہیں اور وہ سونے کے، یہ قبول کرو، دے دیے۔ ہم سوچتے رہے فطرانہ یہ کیوں ہے، فطرانہ واجب کیوں ہے؟ اس لیے واجب ہے روزے رکھے، روزہ رکھنے میں کوئی کمی ہوئی ہوگی، غلطیاں ہو جاتی ہیں، صابن ارادتاً غیر ارادی طور پہ، جیسے نماز میں واجب چھوٹ جائے، فرض میں تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو لازم آتا ہے، روزے میں کمی ہو جائے تو فطرانہ لازم ہے۔ جب بندہ فطرانہ دیتا ہے تو روزے کی جو کمی بیشی ہوتی ہے اسے اللہ دیتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فطرانہ دینا عید سے پہلے بھول گیا، عید کے بعد غلام بھی آزاد کیا، فطرانہ بھی دیا۔ حضور علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ میرا فطرانہ قبول ہوا؟ فرمایا جو ثواب پہلے کا تھا اس ثواب کو نہیں پہنچ سکتے، فطرانہ تو ہوا، اس درجے کو نہیں پا سکتے، جتنا مرضی دیتے رہو، فطرانہ وہ ہوتا ہے جو نماز عید سے پہلے دیا جاتا ہے۔ اکرام کی مرتبت جو لوگ خوش نصیب ہیں، پہلے بھی بتایا تھا کہ ہماری درسگاہ کے ساتھ مدرسے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، وہ دنیاوی رسید بھی دی جاتی ہے، اخروی انعام تو دیکھیں گے
اور ان بچوں تک جب یہ نام پہنچتا ہے، ایک بزرگ تھے مدرسے کے بچوں کے ساتھ ان کا پیار تھا اور ہر روز نبی پاک کی زیارت کرتے، ہر روز۔ ایک دن مسجد میں گئے، بچے مسجد میں دوڑ رہے تھے، کھیل رہے تھے، ڈانٹ دیا بچوں کو، پنش کی۔ رات کو دیدار نہ تھا، کسی بتا والے سے بات کی، انہوں نے کہا میں حضور کی کچہری میں عرض کروں گا۔ فرمایا عرض کی، کیا فرماتے ہیں حضور؟ فرمایا جو اللہ کے گھر کے مہمان ہیں ان کو ڈانٹا ہے اس لیے زیارت نہیں کرائی۔ میرا قرآن پڑھنے والے میری یاد ہے، انہیں جو ڈانٹتا ہے انہیں پھر دیدار نہیں ہوتے، لہذا قرآن پڑھنے والوں کو ڈانٹنا نہیں، ان کا ادب، ان سے محبت، ان سے پیار، ان کے ساتھ تعاون، وہ لوگ ہیں قیامت کے دن میدان حشر میں بلندیوں میں نہیں جائیں گے، رک جائیں گے، جنہوں نے ان سے پیار کیا ہوگا، پڑھایا ہوگا، پڑھایا ہوگا، پڑھا ہوگا، شفاعت کر کے جنت میں رہ جائیں گے۔ اور آج کے دن اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جس طرح وہ بندہ حضرت عبداللہ بن صالح رحمۃ اللہ علیہ جب عید پڑھ کے گھر جاتے، جا کر مصلی کے کنارے پر بیٹھ جاتے، گلے میں زنجیر ڈال دیتے، کسی نے پوچھا یہ کیا کرتے ہو؟ اور روتے روتے کہتے اس لیے روتا ہوں، اس لیے روتا ہوں، نہیں پتا کہ روزے قبول ہوئے یا نہ ہوئے، نمازیں منظور ہوئی یا نہ ہوئی، اور مصلی کے کنارے پہ اس لیے بیٹھتا ہوں کہ اس کے سینٹر کے اندر بیٹھنے کے لائق بھی نہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے فرشتوں میرے بندے عیدگاہ میں آئے اور ڈرتے ہوئے آئے، اور یہ بھی نہیں کہتے میرے بندے کہ اللہ تو بخشنے کا حقدار ہے بخشنا، یہ بھی نہیں کہتے، یہ کہتے ہیں مولا معاف کر دے تو قادر ہے، نہ بخشے تو کوئی بخش سکتا نہیں، معاف کر دے تو تجھے کوئی روک سکتا نہیں۔ اے فرشتوں یہ تو یہ کہتے ہیں، یہ مجھے نہیں کہتے کہ اے اللہ تجھ پہ واجب ہے ہمیں معاف کرنا، بس ان کی یہ کیفیت، ان کی ادا مجھے اتنی پسند آئی ہے کہ میں نے ان کے جرموں کو بخش دیا، ان کو معاف کر دیا، یہ میرے بندے، انہیں میں نے بنایا، انہیں میں نے بھیجا۔ اس لیے آج کے دن ہم اس بات کا وعدہ کریں گے کہ اے اللہ آج کے بعد کوئی نماز تکبیر اولیٰ سے نہیں رہے گی، اے اللہ تہجد کی نماز نہیں چھوڑیں گے، ایک مہینہ تیرے ساتھ رہ کے یارانہ کیا ہے، ایک مہینہ تیرے ساتھ رہ کے وعد و وعید کیے ہیں، شیطان کو تو نے باندھا، ہم آتے ہیں، اور آج کے بعد جب نماز کا وقت ہو ہم ہر ایک کو چھوڑ دیں گے، تیرا تعلق نہیں ٹوٹے گا، تجھے نہیں بھولیں گے۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو۔ گرامی مرتبت اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس عید کو ہم سب کے لیے یوم شہید بنائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کا بیٹے سے پوچھا بیٹا تیرے کپڑے پرانے، میری آنکھوں میں آنسو ہیں، تیرے کپڑے پرانے، تجھے ساتھی ملیں گے تو تیرا دل ٹوٹ جائے گا۔ کہ میرے بیٹے غدن یوم عید لیسا لبسا جدید، بیٹا کپڑے پرانے۔ بیٹے نے کہا ابا جی فقر صبر فقر صبر بینہما قلب۔ ابا جی بات ایسی ہے دل ٹوٹے اس کا جس کا رب ناراض ہو، صبر اور فقر یہ کیا ہے؟ لباس، یہ تو لباس ہے فقر کا صبر کا، بینہما قلب، ان کے درمیان دل ہے۔ وہ دل کیسا؟ وہ ایسا دل ہے جو دل رب کی دید کرتا، جو رب کا نظارہ کرتا ہے۔ عید نیا لباس پہننے کا نام نہیں ہے، عید اللہ سے ڈرنے کا نام ہے، عید خوف خدا کا نام ہے۔ عید اس کی ہے جس نے جس دن گناہ نہ کیا، عید اس کی ہے جس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوا، عید اس کی ہے جو پرصراط سے گزر گیا، عید اس کی ہے جو حشر کے دن رسوا نہ ہوا، عید اس کی ہے جس کو جنت کے اندر مقام مصطفیٰ کے ساتھ
معیت نصیب ہوئی، عید تو اس کی ہے جس کے ماں باپ راضی ہیں، عید تو اس کی ہے جس کے پڑوسی راضی ہیں، عید تو اس کی ہے جس کے رشتے دار راضی ہیں۔ اس کی کیا عید جس کا لباس جدید اور دل قدیم، دل سیاہ لباس سفید نہیں، دل سفید لباس جیسا مرضی ہو، نہ حالت پوچھ ایک خطہ پیش پہنچوں کی یدے جیسا لیے پھرتے ہیں آستینوں میں۔ دو بندے گزرے میرے آقا کی نگاہوں سے، معاذ کے جبل سے پوچھا معاذ یہ بندہ جو گزرا ہے کیسا ہے؟ فرمایا یہ ایسا ہے جو بات کرے لوگ ٹالتے نہیں، شادی کا پیغام دے انکار کوئی کرتا نہیں۔ فرمایا اس کے بعد ایک اور بندہ آیا، یہ کون؟ اس کی کوئی سنتا نہیں، اس کی بات کوئی مانتا نہیں۔ فرمایا معاذ بن جبل یہ وہ ہے جس کی وجہ سے آسمان سے رزق اترتا۔ نور تو ہے لیکن دل اس کا چمکتا، اس لیے اے اللہ ہمارے دلوں کو چمک عطا فرما آج کے اس یوم عید کے موقع پر۔ اور اے اللہ آج کی یہ میری درخواست ہے مالک الملک تجھ سے جامع دعا بتا رہا آن وہ خیر اور بھلائی میں عطا کر جس کا ثواب تجھ سے تیرے حبیب نے کیا، اور ہر اس برائی اور شر سے بچا جس سے تیرے حبیب علیہ السلام نے پناہ